بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کا باقاعدہ درس شروع کر رہے ہیں، اور پہلا درس وہ مصنف کے مقدمہ پر مشتمل ہے۔ جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا ایک مقدمہ تحریر کرتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، شہادتین کا ذکر کرتا ہے، اور اپنی کتاب کا مقصد ذکر کرتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آج ہم مختصر وقت میں انشاءاللہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے اس کا ایک حصہ پڑھیں گے۔ تو آپ کے سامنے انشاءاللہ کتابیں موجود ہوں گی اور آپ اپنی کتابوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ریاض الصالحین کی شرح ہے تو شرح کا مقدمہ الگ ہوتا ہے اور اصل کتاب کا مقدمہ الگ ہوتا ہے۔ میرے سامنے جو نسخہ ہے ریاض الصالحین کا، اور اس کی شرح الشیخ محمد علی صابونی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیے میں لکھی ہے، تو ان کا مقدمہ علیحدہ ہے، اور مصنف کا مقدمہ یہاں میری کتاب میں صفحہ نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ خالق اللیل والنہار تبصرۃ وذکریٰ لأولی الابصار، والصلاة والسلام علی النبی المختار سید الذاکرین وافضل الشاکرین محمد عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ الابرار الاطہار ومن تبع سنتہم واقتفى اثرهم الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں ایک جملے کا۔ الحمدللہ خالق اللیل والنہار، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو دن اور رات کو پیدا کرنے والی ہے، دن کے بعد رات لانے والی، رات کے بعد دن کو لانے والی۔ تبصرۃ و ذکریٰ لأولی الابصار، اور یہ جو آیات ہیں جس کی ایک مثال لیل و نہار کا ایک دوسرے کے بعد آنا، دن کو پھاڑ کر رات طاری کر دینا، رات کو ختم کر کے دن لے آنا، یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس میں جو اولو الابصار ہیں، آنکھوں والے ہیں، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے لیے بصیرت ہے، ان کے لیے نصیحت ہے۔ والصلاة والسلام علی النبی المختار، اور درود ہو اور سلام ہو ایسے نبی پر جو منتخب ہیں، جو چنے ہوئے ہیں۔ سید الذاکرین و افضل الشاکرین، جو ذکر کرنے والوں کے آقا ہیں اور جو شکر کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ الابرار الاطہار، ان کا نام گرامی اسم سامی وہ ہے محمد ابن عبداللہ، اور ان کی آل پر بھی درود و سلام ہو، ان کے ان اصحاب پر بھی درود و سلام ہو جو نیک ہیں، جو پاک باز ہیں، جن کی نیکی اور پاکی کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ ومن تبع سنتہم، اور ان لوگوں پر بھی درود و سلام ہو، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، کہ جو ان ہستیوں کے محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتباع کرے۔ واقتفى اثرهم الى یوم الدین، اور ان کے نشانات قدم پر چلے، جن راستوں پر وہ چلے، جن نقوش پر وہ چلے، انہی پر وہ چلے قیامت کے دن تک۔ ایسے جتنے لوگ آئیں گے اللہ ان پر بھی درود و سلام بھیجے، رحمتیں بھیجے، سلامتیاں بھیجے۔ وسلم تسلیما کثیرا، اور اللہ تعالیٰ ان سب ہستیوں پر سلام بھی بھیجے، بہت زیادہ سلام۔ فإن شیخ الاسلام الامام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ طود شامخ وجبل راسخ، شیخ الاسلام امام نووی ابو زکریا یحییٰ بن شرف، جن کا نام میں نے آپ کے سامنے اور کنیت ذکر کی تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت امام نووی کا لکھا ہوا مقدمہ نہیں ہے، یہ شیخ صابونی ہی کا مقدمہ ہے جو انہوں نے کتاب کے بارے میں لکھا ہے۔ تو امام نووی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے راسخ اور اونچے درجے کے عالم دین تھے، اور ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ تھے علم کا، ایسا پہاڑ جس میں رسوخ اور پختگی اعلیٰ درجے کی ہو۔
علم میں وہ اس طرح کے پہاڑ تھے، اور تقوی میں اور صلاح میں ان کی حیثیت ایک پہاڑ کی تھی۔ قل ان یجود الزمان بمثلہ، بہت کم زمانے نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ سخاوت کی ہے، مطلب ایسے لوگ وجود میں آئے ہوں اور ان کی اس طریقے سے علم و تقوی کی شہرت ہوئی ہو اور ان سے خلق خدا کو فائدہ پہنچا ہو، اتنی بڑی سطح کے لوگ کم پائے جاتے ہیں۔ بارک اللہ لہ فی حیاتہ و عمرہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائی تھی۔ فألف و صنف و درس، انہوں نے کتابیں تصنیف کی، انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ وَكَانَ مَعَ الْعِلْمِ تَقِيًّا وَرِعًا زَاہِدًا، اور وہ علم کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ بس علمی موشگافیاں تو بہت اونچے درجے کی بیان کر رہے ہیں، علمی نکات تو بہت گہرے اور عمیق بیان کر رہے ہیں، لیکن عمل میں صفر ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ متقی بھی تھے، وہ بہت زیادہ احتیاط کرنے والے بھی تھے، اور وہ بہت زیادہ زاہد بھی تھے۔ زاہد کو سمجھ لیجئے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی اس آسائشوں کو استعمال نہیں کرتا اور بہت ہی کسمہ پرسی میں زندگی گزارتا ہے، وہ زاہد ہے، دنیا کی نعمتوں سے متمتع نہیں ہوتا اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، کوئی سہولت استعمال نہیں کرتا، کسی آسائش کی طرف نہیں جاتا، وہ ہے زاہد۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ علماء نے زاہد کی تعریف یہ نہیں کی ہے، زاہد کی تعریف یہ ہے کہ اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوں، اس کے پاس آسائش کے آرائش کے بھی ڈھیروں موجود ہوں، اور وہ ان سے نفع بھی اٹھاتا ہو اور وہ ان سے متمتع بھی ہوتا ہو، لیکن دل میں اس نے دنیا کو جگہ نہ دی ہو، دنیا کی فنائیت اس کے دل میں مستحضر ہو، اور اسے پتہ ہو کہ یہ دار الفنا ہے اور مجھے ایک دن دار القرار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی عیش و عشرت کے سامان اس کے لیے اللہ کے دین کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ نہ بنے، وہ ہے زاہد، اور دل میں اس کے دنیا کی محبت ہوس نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے زاہد۔ اگر کوئی آدمی تھوڑی غریب حالت میں رہتا ہے، اس کے دل کی کیفیت یہ ہے تو وہ بھی زاہد ہے، اور کوئی اگر کروڑوں اربوں میں رہتا ہے اور آسائش کے اور آرائش کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کے ارد گرد، اور وہ نعمتوں سے خوب متمتع ہو رہا ہے، لیکن دل کی اس کی کیفیت یہی ہے کہ میرا تعلق اللہ سے ہے، مجھے آخرت میں جانا ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ان سے دل نہیں لگاتا، دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہے، آخرت کی فکر اس کے دل میں موجود ہے، اسی کا غلبہ ہے، تو یہ اتنے ڈھیروں مال و دولت کے باوجود زاہد ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ایک جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن ہر وقت دنیا کی ہوس ہے، ہر وقت دنیا سے دل لگا ہوا ہے، دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، آخرت کی فکر سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ دنیا دار ہے، یہ زاہد نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، علماء کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زاہد تھے، تو وہ اس معنی میں زاہد تھے۔ لم تشغلہ الدنیا عن عبادت ربہ، دیکھیں آگے خود اس کی گویا تفسیر آ رہی ہے کہ زاہد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اپنے رب کی عبادت سے ان کو غافل نہیں کرتی تھی۔ وَلَمْ تُلْهِهِ الْمَنَاصِبُ الرَّفِيعَةُ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ، اور بڑے بڑے مناصب ان کو زندگی میں ملے، ان مناصب اور عہدوں نے کبھی ان کو حق بات کہنے سے غفلت میں نہیں ڈالا، حق بات انہوں نے ہمیشہ کہی، اور اس کے کئی واقعات ہیں، اس مختصر نشست میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امام اکابر الامراء والسلاطین، جو بڑے بڑے عمراء تھے، بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ تھے، ان کے سامنے بھی انہوں نے کبھی حق بیان کرنے سے غفلت نہیں کی، حق کھول کر بیان کیا۔ بل کان یقول الحق لا یخشی فی اللہ لومۃ لائم، بلکہ وہ ہمیشہ حق بات کہتے تھے، اور حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ طلق الدنیا واقبل علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کو طلاق دے رکھی تھی اور مکمل توجہ ان کی آخرت کی طرف تھی۔ مطلب میں نے بتا دیا کہ دنیا کی نعمتیں استعمال کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے، دنیا کو دل میں جگہ دینا ایسی کہ پھر اس دنیا کی آسائشوں آرائشوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کے احکام کو قربان کر لے، کسی حکم پر سمجھوتا کر لے کہ یہ نہیں کروں گا، تو یہ دنیا داری ہوگی، ورنہ دنیا داری نہیں ہے۔ وَكَانَ يَتَمَثَّلُ بِقَوْلِ الْقَائِلِ،
اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ کسی کہنے والے کے اس قول کا تمثل کیا کرتے تھے، اس کو گنگنایا کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ذہین اور عقل مند بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی ہے اور وہ دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی سکنا، انہوں نے جب دنیا کی طرف دیکھا تو ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو کسی زندہ کے لیے مسکن نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو بھی زندہ ہے اس کو ایک دفعہ جانا ہے یہاں سے ایک دن۔ جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، انہوں نے پھر اس دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کو ایک سمندر کی حیثیت دے دی، جیسے سمندر خود رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اسے عبور کر کے آدمی کسی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے جاتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے جاتا ہے، تو دریا اور سمندر وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبور کر کے مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس دنیا کو ایک عبوری جگہ سمجھا کہ اصل مقصود تو آخرت کی وہ منزل ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے، وہاں پہنچنا ہے ہمیں، لیکن اس دنیا سے گزرے بغیر نہیں پہنچ سکتے، تو اس سے گزرنا تو ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اعمال صالحہ کو کشتی بنا دیا، جیسے سمندر سے گزرنے کے لیے آدمی عام لکڑی کی بنی ہوئی کسی بھی مٹیریل کی بنی ہوئی کشتی سے جہاز سے گزرتا ہے، تو انہوں نے اعمال صالحہ کو کشتی بنایا کہ اس پر سوار ہو کر ہم دنیا کی اس منزل کو عبور کریں اور اصل منزل آخرت تک پہنچیں۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اشعار اکثر پڑھا کرتے تھے۔ حاز الامام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ قصب السبق فی العلم والدراسہ، انہوں نے علم اور درس و تدریس میں بہت اونچا مقام پایا، بہت سارے علماء سے، بہت سارے مدرسین سے سبقت لے گئے، حتی فاق الاقران، اپنے ہم عمر لوگوں سے، ہم زمانہ لوگوں سے، ہم عصر لوگوں سے بہت فائق ہوئے۔ ثم اخذ فی التصنیف والتالیف، اور پھر درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ لما بلغ 30 من العمر، جب وہ اپنی عمر کے 30ویں سال پہنچے تو انہوں نے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ وجمع بین العلم والعمل، اور علم اور عمل دونوں کو جمع کیا، ایسا نہیں کہ علم کی تو گتھیاں سلجھاتے رہے اور عمل میں کورے رہے، بلکہ جو کچھ پڑھتے رہے پڑھاتے رہے اس پر خود بھی عمل کرتے رہے۔ ووفق بین العبادت والدراسہ، اور انہوں نے عبادت اور درس و تدریس دونوں میں موافقت پیدا کی، ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضد نہیں سمجھا بلکہ دونوں کو جمع کیا، عبادت بھی کی اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ فکان علما بارزا وطودا شامخا، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا نشان تھے ظاہر باہر علمی دنیا کا، اور بہت جیسے کوئی پہاڑ کسی زمین میں راسخ ہوتا ہے، جو مقام ایک میدانی علاقے سے اس پہاڑ کو ہوتا ہے، جو نسبت اس کو ہوتی ہے، اتنی بڑی نسبت عام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے امام نووی کو عطا فرمائی تھی۔ وَإِمَامًا بَارِعًا، اور بہت گویا ایک کہنا چاہیے کہ ممتاز امام بن کر وہ ابھرے۔ وحجتاً ثقتاً فی علمہ، اور وہ علم میں ایک حجت اور ثقہ قرار پائے۔ ودینہ و اخلاصہ، اپنے دین میں، اپنے اخلاص میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا مقدمہ ہم نے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کتاب سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کے شارح کا ذکر کیا، اور انشاءاللہ آئندہ سبق خود امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا جو مقدمہ ذکر کیا ہے اس پر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مقدمہ اچھا لگا ہوگا، اور امام نووی کا مقدمہ اس سے بھی انشاءاللہ زیادہ اچھا لگے گا آپ کو۔ مقدمہ میں ایک تو حمد و ثنا، جو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے تاکہ برکت حاصل ہو، اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، بعض میں آتا ہے بالحمد للہ فہو ابتر،
اقطع ممحوق من کل برکہ، جو کام بھی اللہ کا نام لے کر شروع نہ کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بہت ہی بے برکت ہوتا ہے، اور وہ بالکل ابتر اور اقطع ہوتا ہے، یعنی اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے، اس کی برکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مقدمے میں جو حمد و ثنا ہوتا ہے وہ کلمات جیسے مصنف اپنی کتاب لکھتے ہوئے وہ ادا کرتا ہے، تو اسی طرح پڑھتے ہوئے بھی ہمیں چاہیے کہ ان کو ادا کریں۔ ایک وجہ تو مقدمہ کی یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مقدمہ میں مصنف اپنی اس کتاب کا مقصد بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور یہ کس طرح کے مضامین پر مشتمل ہوگی، تاکہ کتاب کا ایک سرسری سے تعارف ہو جائے اور کتاب کا مقصد بھی سامنے آ جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ آج جو نشست میں شریک نہیں ہو سکے وہ آئندہ نشست میں ضرور شریک ہوں گے، اور مصنف کا اپنا جو مقدمہ ہے انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔